کہ عورتوں کو خود مختاری دی جائے، اس سوال سے کیا مراد ہے کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، یا برابری کے آپ حقوق کہہ لیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں مکمل آزادی دی جائے؟ تو خود مختاری کا مطلب آپ ویسٹ کی سوسائٹی کا خود مختاری نہ لیں، اور یہ میں کسی پریشر میں نہیں کہہ رہی، میں مسلم فیمنسٹ ہوں، یعنی یہ نہیں ہے خود مختاری کہ اب میں نیم برہنہ حالت میں اٹھ کے تو سڑکوں پہ نکل جاؤں اور اپنے اس اخلاق کی وجہ سے باقی لوگوں کو گمراہ کروں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، یہ حقوق کس سے مانگے جاتے ہیں؟ قانون سے؟ میرے کسی انٹرویو میں بات ہی غلط ہے، ٹرمنالوجی غلط ہے، ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمیں حقوق، ارے بھائی کس چیز کے حقوق؟ ان دنوں جو سب سے زیادہ ایک نعرہ گردش کر رہا ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی، کیا یہ نعرہ درست ہے اور آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے، وہ عورت کون ہے جس کی عزت پامال ہوئی، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ بے غیرتی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغے آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم آئے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آپ کا میزبان دانش ارشد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 8 مارچ کو یوم خواتین منایا گیا۔ مختلف قسم کے کیسز سامنے آئے جس میں عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے بات کی گئی، عورتوں کو ان کے حقوق دینے کے حوالے سے بات کی گئی، کچھ جگہوں پہ آزادی کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اس طرح کے بہت سے سوالات عموماً لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں۔ تو انہی سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے آج کی ہماری مہمان ہیں محترمہ آسماء علی شان صاحبہ۔ آپ وومن سینٹر کی لا آفیسر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے ان سوالات کے حوالے سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور ہمارے اس پروگرام کو وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت ہے ہی انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اللہ کی ذات نے اس دنیا میں ہمیں اگر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کے لیے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے ڈھیر ہیں اس کے پاس۔ اچھا، آسماء علی شان نام ہے میرا اور لا آفیسر ہوں۔ گزشتہ تقریباً 2006 سے یہاں پہ جاب کر رہی ہوں، سرکاری لیول پر مطلب کام کر رہی ہوں۔ خواتین کے حوالے سے، خواتین کے مختلف معاملات کو میں دیکھتی ہوں، لک آفٹر کرتی ہوں، نہ صرف میرپور ڈویژن میں بلکہ پورے آزاد کشمیر کو کور کرتی ہوں، اور اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک لیگل ڈیسک جو میرا آفیسر کالونی میں کام کر رہا ہے، اس میں متعدد جو ہے وہ کیسز روز کی بنیاد پہ وہ حل کر رہی ہوں الحمدللہ۔ کہ عورتوں کو خود مختاری دی جائے، اس سوال سے کیا مراد ہے کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، یا برابری کے آپ حقوق کہہ لیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں مکمل آزادی دے دی جائے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مہذب معاشرے میں نا خود مختاری کے جو لفظ کی ڈیفینیشن ہے اس میں حق اور فرض وہ مشروط ہیں ایک دوسرے پہ، یعنی حقوق اور فرائض۔ جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ مجھ پہ فرض ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ خود مختاری، اور ہم نے چونکہ پڑھ لکھ کے آ کے ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں، اور پڑھنا انسان کو شعور دلاتا ہے، اور شعور کی جب منزلیں طے کی تو وہاں پہ ہم نے یہی پڑھا کہ آزادی حقوق و فرائض سے مشروط ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور میری آزادی دوسرے لوگوں کو اخلاقی طور پہ نقصان پہنچا رہی ہو، ذہنی طور پہ نقصان پہنچا رہی ہو۔ تو عورت کی خود مختاری سے مراد میں یہ لیتی ہوں کہ تمام حقوق و فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈسپلن طریقے سے، ٹھیک ہے، عورت کو یکساں مواقع مرد کے مقابلے میں فراہم ہو، اور عورت بھی اسی طرح باشعور رہے جس طرح مرد باہر گھوم پھر کے باشعور ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اپنی لمٹس میں رہ کے باشعور ہو۔ تو خود مختاری کا مطلب آپ ویسٹ کی سوسائٹی کا خود مختاری نہ لیں، اور یہ میں کسی پریشر میں نہیں کہہ رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہ انٹرویو میں کہ کوئی پریشر یا زیادہ لائکس گین کرنے کے لیے، نو۔ آپ کوئی بھی ڈیفینیشن اٹھا کے پڑھ لیں کسی بھی کتاب سے آزادی کی، تو اس کے اندر حقوق و فرائض مشروط ہیں۔ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو پھر یہ میرا فرض ہے کہ میں ڈسپلن طریقے سے اس سوسائٹی میں رہوں تاکہ میری وجہ سے باقی لوگ متاثر نہ ہوں۔ یہ ہے خود مختاری،
یعنی یہ نہیں ہے خود مختاری کہ اب میں نیم برہنہ حالت میں اٹھ کے تو سڑکوں پہ نکل جاؤں اور اپنے اس اخلاق کی وجہ سے باقی لوگوں کو گمراہ کروں, ٹھیک ہے, یا میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں برابر نہیں, اب میں سپیریئر ہو گئی اور مرد کو میں اپنے سے ڈاؤن کر لوں. نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا, میں مسلم فیمنسٹ ہوں. فیمنزم ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور جب اسٹارٹنگ میں اس میں ڈفرینٹ فیمنسٹ آئے تو پھر مسلم فیمنسٹ آ گئے. ہم مسلم فیمنسٹ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے دونوں کو بنایا ہے, دونوں کو مٹی سے بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ قرآن میں پکارتا ہے تو وہ مرد اور عورتوں دونوں کو پکارتا ہے, عذاب اور ثواب دونوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو مرد کا یہ کام ہے کہ عورت کا احترام کرے, عورت پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مرد کی اطاعت کرے, اپنے مرد کا حکم مانے, ٹھیک ہے. اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے حکم کو چیلنج نہ کرے. ہاں, لیکن جہاں پہ یہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ حکمران جو ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہی ایک طریقہ کا ڈسپلن طریقہ کہ پہلے آرام سے بات کرے, اپنے مقاصد, اپنے جو معاملات ہیں ان کو طریقے سے ڈیل کرے, کاؤنسلنگ سیشنز اپنے گھر کے ہی اندر, ٹھیک ہے, 4 دیواری میں. بغاوت کا بھی پہلو اس طرح کا نہ ہو کہ وہ بڑا ہی ناشائستہ قسم کا پلے کارڈ لے کے سڑکوں پہ نکل جاؤ, یا کسی ایسے لوگوں کے آپ ہاتھ لگ جاؤ جو آپ کو کیش کرنا شروع کر دیں. نہیں, خود مختاری ہے آپ کی حدود و قیود کو متعین کرتا ہے. ایک اچھے مہذب معاشرے میں جب آپ خود مختاری کا لفظ استعمال کریں گے, یہ ایک بہت ہیوی ورڈ ہے, اس کے ساتھ آپ پر بہت سارے فرائض بھی پھر لاگو ہوں گے, صرف ایک حق نہیں ہے, اس میں فرض بھی شامل ہے. ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں, یہ حقوق کس سے مانگے جاتے ہیں؟ قانون سے؟ میرے کسی انٹرویو میں نہیں, میں اوورال جو بات کر رہا ہوں نا, آپ کے حوالے سے نہیں میں بات کر رہا, اوورال جنرل میں ایک کوسچن کر رہا ہوں کہ جو بالخصوص پاکستان میں ان دنوں کہا جا رہا ہے, یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کس سے اپنے یہ حقوق مانگے جا رہے ہیں؟ قانون سے, اسلام سے, یا معاشرے سے؟ نہیں, بات ہی غلط ہے, ٹرمنالوجی غلط ہے. ہمیں حقوق دیے جائیں, ہمیں حقوق, ارے بھائی کس چیز کے حقوق؟ حقوق تو سارے بتا دیے گئے. آپ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ آپ کو شعور جو عطا فرمائے, اللہ آپ لوگوں کو ہدایتیں سب کو عطا فرمائے. حقوق کا باقاعدہ قرآن میں, حدیث میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. قوانین ہر ملک کے پاس موجود ہیں, خواہ وہ مسلم ممالک ہیں یا وہ کوئی اور مذہب کے ملک ہیں, سب کے پاس ایک قوانین ہیں. آئین میں حقوق کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب محض صرف بات یہ ہوتی ہے شعور کی. میں اپنے کسی انٹرویو میں یہ بات نہیں کہتی کہ عورتوں کو ان کے حق دیے جائیں. بھائی حق تو ہے نا, دینا لینا کس سے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ عورتوں میں شعور بیدار کیا جائے کہ جو ان کے پاس حقوق ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے. قانون موجود ہے, آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا اس قانون کو پھر کیسے مروڑتے ہو, آپ کس طرح اس قانون کا استعمال کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کی کس طرح امپلیمنٹیشن کرواتے ہو. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پریشر گروپس ہونے چاہیے جس طرح مختلف ممالک میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے وہ پریشر گروپس ہوں. اور حق لینے سے نہ تو کوئی دیتا ہے اور نہ حق کی, جو اگر آپ یہ بات کریں گے کہ بھئی میرے حق نہیں ہے, اب آپ کو کوئی آ کے پلیٹ میں رکھے تو دینے سے رہا آپ کے حق, ٹھیک ہے. حق آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ حق ہے تو آپ اس کو اویل کرو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہرڈلز پیش آ رہی ہیں, تو وہ وقتی ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا نا, نیگوسیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے, ہم تو جارحانہ پالیسی پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن اینڈ کاؤنسلنگ سیشن دا مین پالیسی ان آور جاب, کہ آپ کاؤنسلنگ سیشن دو, آپ دونوں پارٹیز کو بٹھا کے سمجھاؤ, انہیں ایک ریکنسلیشن کی طرف لے کے جاؤ, عدالتیں آباد نہ کرو, لوگوں کے گھر آباد کرو. تو ڈیفینیٹلی پھر حق موجود ہیں, حق سب کو معلوم بھی ہیں. اور میں نے کل بھی میں قرآن پاک کے مضامین پڑھ رہی تھی تو دیکھیں نا, ہر چیز لکھتی گئی ہے. میں اس بات پہ بھی ایون کہتی ہوں کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں تو عدت تک اسے اسی جگہ رہنے دیں. یہ بات بھی لاسٹ ٹائم ایک کیس میں نے کی ہے اور میں اب بھی یہ بات کہوں گی کہ رہنے دیں. آپ اٹھا لیں حدیثیں, اٹھا لیں قرآن پاک کی آیات, ٹھیک ہے. وہ نامحرم ضرور ہو گئی ہے لیکن اب اس کو وہ 4 دیواری پرووائڈ کرنا اسی مرد کی ذمہ داری ہے. نان نفقہ اس وقت تک وہ دے گا جب تک کہ اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. دیکھیں اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کہ ایک عورت جو الگ ہو چکی ہے اس کو بھی آپ 3 مہینے 10 دن تک اکوموڈیٹ کریں گے. پیچھے کیا بات بچی پھر, جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں پھر رہا. ان دنوں جو سب سے زیادہ ایک نعرہ گردش کر رہا ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی. کیا یہ نعرہ درست ہے؟
اور آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں دانش گے اس جملے کے حوالے سے؟ مختلف پرسپیکٹیو میں نا دیکھیں نعرہ مختلف پرسپیکٹیو میں ٹھیک ہے پیش کرنے والوں کی نیت اور نظریات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں اس کو 3 سال کی بچی پہ دیکھوں تو کس طرح کی اس کی مرضی ہوگی اس بچی کی, وہ تو خود ریلائبل ہے سوسائٹی پہ اپنے ماں باپ پہ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے, وہ کہاں اس سلوگن کو استعمال کرے جا کے ٹھیک ہے. اچھا جہاں میں بات کرتی ہوں کسی بالغ بچی کی, تو جب دیکھیں ولی تو باپ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے, باپ کی موجودگی میں باپ کی نافرمانی کرنا غلط بات ہے نا. دیکھیں حضرت عمر تھے ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی جب طلاق ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے بلا کے کہا کہ یہ جو چوکھٹ بدل لو اپنے گھر کی, تو انہوں نے دی. اب دیکھیں اس بات پہ بڑا واویلا بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وبالوالدین احسانہ کہاں جاتا ہے؟ اب نماز مکمل نہیں ہوتی والدین کی دعا کے بغیر. میں یہاں پہ اسلام کی تشہیر نہیں کر رہی, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ڈسپلن سے چلنا شروع کریں بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. ماں باپ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن ہاں اب ماں باپ کا بھی پھر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب شریعت نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہے, اپنے رائٹ کا استعمال کر سکتی ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں. بیٹی ہے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر وہاں ایشوز بنتے ہیں جہاں پہ بیٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے اس سے شادی کرنی ہے, تو وہاں ڈیفینیٹلی وہ خاتون جب میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہے نا, تو وہ گھر کی عزت کو اٹھا کے رکھ دیتی ہے شہر کے چوراہے میں. یہ بات بھی غلط ہے ٹھیک ہے. ہاں لیکن پھر ایک اور پرسپیکٹیو میں آپ یہ نعرہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ بہیمانہ درندوں کی طرح اس کا ریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ تو بیچاری اسی طرح کوک کے کہے گی نا کہ میرا جسم تھا, میری مرضی تھی, میرے ساتھ کیوں ایسا کیا, میرا ہی جسم تھا نا, میرے ساتھ کیوں کیا. پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہیں. BBC کی رپورٹ تھی کہ پاکستان دنیا کا ان نامور اور بڑے ممالک میں آتا ہے جس نے کھوج لگائی اس موٹر وے والی خاتون کی کہ وہ کون تھی جس کا ریپ ہوا تھا. تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے, وہ عورت کون ہے جس کی عزت پامال ہوئی. ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ بے غیرتی کی, جنہوں نے یہ بہیمانہ کام کیا ٹھیک ہے. تو وہاں اس پرسپیکٹیو میں یہ نعرہ ٹھیک ہے, میں اس پرسپیکٹیو میں اس نعرے کو مانتی ہوں. میرا جسم میری مرضی, جسم میرا ہے, لے جا کے بازار میں رکھ کے بیچ دو. چاچا میں نے دیکھیں چاچے لے جا کے وہ بیچ دیتے ہیں بچیوں کو ٹھیک ہے, بچیاں میرے پاس آتی ہیں سیف ہونے کے لیے, تو وہاں تو پھر میرا جسم میری مرضی کا سلوگن چلے گا نا. وہاں تو وہ کہے گی نا کہ یہ میں ہوں, مجھے کیوں بیچتے ہو, مجھے عزت سے رہنے دو. کیا ابھی معاشرے میں خواتین کے لیے یا خواتین کے ایسے مسائل موجود ہیں کہ جن کا حل فوری طور پر انہیں حل کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ اب خواتین تعلیم کی طرف بھی جا رہی ہیں, انہیں تحفظ بھی دیا جا رہا ہے, نوکری کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو وہ ہر میدان میں ماشاءاللہ پیش ہیں. تو کون کون سے بھی مسائل ہیں کہ جن کی حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ مسائل یہی ہے کہ جب اختلاط کا نظام ظاہر سی بات ہے اب شروع ہو چکا ہے. پہلے بچیاں اتنا باہر نہیں نکلتی تھیں, اب ظاہر سی بات ہے بچیاں باہر نکلتی ہیں. اب حقوق و فرائض زیادہ بڑھ چکے ہیں, مردوں پر بھی فرائض بہت زیادہ لاگو ہو چکے ہیں اور عورتوں پہ بھی فرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس زمن میں ہراسمنٹ بھی پھر بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے. پھر ایسا کلچر جو دوسرے ممالک کا ہے وہ ہم میں انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ہم میں وہ اس طرح کے اقدار نہیں رہیں جیسے ہماری بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ ہم پیدل چل کے کہاں سے کہاں چلی جاتی تھیں تو کوئی رستے میں ہمیں دیکھتا نہیں تھا. اب نہ وہ لوگ رہے نہ وہ تہذیب رہی ٹھیک ہے. اب تو کوئی پدر آزادی چاہ رہا ہے, کوئی مادر آزادی چاہ رہا ہے, تو کوئی پدر شاہی اس کو کہہ رہا ہے, کوئی مادر شاہی کہہ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہیں. آپ نے ایکویلٹی ختم کر دی ہے, یہ عزت و ناموس والی کہانیاں ختم ہو گئی ہیں. غیرت کے نام پہ لڑکیوں کو مارنے سے بہتر ہے اسی بندے کو مارو جس نے یہ کام کیا ہو ٹھیک ہے, بچی کو نہ مارو. اور دیکھیں میں نے پھر یہی کہا نا کہ معاشرے میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں اصلاح ابھی باقی ہے. اب زیادہ کیونکہ برائیاں شروع ہو رہی ہیں. میں پچھلے معاشرے کی اس لیے بات نہیں کروں گی, شاید تب اتنی نشاندہی بھی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت بہتر تھے وہ معاشرے, کیونکہ میں شاید اسی معاشرے سے بلانگ کرتی ہوں. لیکن ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا بہت فاسٹ ہو چکا ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بچے کو معلوم ہے کہ کس طرح ہے اور کیا ہے, اور ماں باپ کو نہیں معلوم کہ وہ کونے میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے.
ہمارے وقتوں میں ایک ہنسی کی بات ہے, مذاق کی بات کروں گی, کہ کبوتروں کے ذریعے چٹھیاں جانے اور آنے کے رواجات تھے, یا کوئی لینڈ لائن فون ہوتا تھا تو اگر وہ بجتا تھا نا تو گھر کے مرد اٹھاتے تھے, لڑکے اٹھاتے تھے گھر کے, تو جب پوچھا جاتا تھا تو بندہ آگے سے بات نہیں نہ کرتا تھا تو پورا دن پیرا دیا جاتا تھا فون کا کہ اس بے غیرت کی کال دوبارہ آئے گی. تو اب وہ زمانے نہیں رہے. اب ماں سامنے بیٹھی ہے تو اس کو نہیں معلوم واٹس ایپ پہ بیٹی دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس بندے کے ساتھ بات کر رہی ہے. جب اتنی زیادہ آزادی ہو جائے تو پھر فرائض اسی طرح بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نگاہ رکھیں اپنے بچوں پہ, ٹھیک ہے. اور لڑکوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں اب نا مرد کا اب عزت کی گٹھری والی جو وہ میں اکثر کہتی ہوتی کہ ساری عورت پہ مت ڈالیں. اچھے گھرانوں کے مرد بھی گھبراتے ہیں ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اب بچیں. ان برائیاں یہ اب باقاعدہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ان کا پھر واویلا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ان چیزوں کو فوری حل کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو قوانین بنے ہوئے ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. 3-4 کیسز ڈیل کیے ود ان 6 months, انتہائی بہیمانہ قسم کے کیسز تھے. آپ دیکھتے بھی رہے ہوں گے, دانش آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اور ریلیٹڈ ٹو میرپور ڈویژن تھے وہ, اور کچھ وادی نیلم اور گڑھی دوپٹہ سائٹ کے کیسز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بنا ہوا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اکارڈنگ ہمارے مذہب کے بنا ہوا ہے. کوئی اس سے مذہب میں کی روگردانی نہیں ہوئی ہوئی, بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو امپلیمنٹیشن کس طرح ہو, میں ڈفرینٹ فورم پہ گئی, میں نے کہا یہ اس کو کون ڈیل کرے گا. میں دن رات کوشش میں ہوں کہ کسی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ ایک دفعہ کروا دیا جائے. ایک دفعہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت ایک کیس بھی اگر آپ کا درج ہو جاتا ہے اس میں ہے کہ 90 days میں آپ نے اس کو ڈسپوزنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور سیم ٹو سیم اس میں وہ قوانین ہے کہ 100 میٹر کی جو حدود ہے اس کے اندر کوئی بھی وہ میل جس نے وائلنس کیا ہوگا وہ انٹر نہیں ہو سکتا. تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے, قوانین سارے موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی میں یہی سمجھوں گی کہ بہت ساری چیزوں کو, نظام کو ابھی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پروٹوکول سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معاملہ کرنے لگتے ہو تو درمیان میں کوئی سیاسی انفلوئنس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب بے باکی اور نڈر ہو کے ہر بندہ کام نہیں کرتا, لیکن اب ضرورت ہے وقت کی کہ اپنوں کے جو وہ ایک مراسم ہے نا ان سے باہر نکل کے نا اچھی وہ گڈ ہیلو ہائی سے نکل کے ہمیں کام کو کرنا ہوگا. اچھے کام کریں تاکہ جب مر جائیں تو ڈیفینیٹلی نام کام کے ساتھ نام زندہ رہے گا. ادروائز تو جست خاکی ہے, اور ملا تو بس ہفتے 10 دن کے بعد ہڈیاں بھی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خواتین کی شناخت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور اس میں جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا حل کیسے کیا جائے؟ خواتین کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, شناخت کے حوالے سے ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. قوانین بھی سارے موجود ہیں, نظام بھی سارا موجود ہے, ادارے بھی سارے موجود ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریلائی کر رہی ہوتی ہیں فیملی پہ, ٹھیک ہے, اور فیملی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ فیملی شاید اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے ان کی آزادی کے ساتھ مزمر کر رہی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی کہ یہ ایک طرح کے نا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں یہ بات, کہ یہ ایک طرح کا ایک ڈسپلن ہے, یہ ایک طرح کا لا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. کسی مرد اور عورت کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. جب وہ میرڈ ہو جاتا ہے, وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے, اس کا زوجیت میں کارڈ بننا چاہیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 15 دن کا ٹائم دیں نکاح کے بعد. اگر نہیں بناتا کوئی شناختی کارڈ اس کو سزا دیں, اگر 15 دن میں وہ زوجیت میں نہیں بنواتا اپنی بیوی کا, کیونکہ یہاں پہ چونکہ میل ڈومینیٹنگ ہم سوسائٹی میں, تو مرد ذمہ دار ہوتا ہے بیوی کے شناختی کارڈ کا. سیکنڈ یہ کہ نادرا کے سسٹم میں جس طرح بائیو میٹرک کیا, آپ نے بینکس کو کر دیا, آپ نے ہیلتھ کو کر دیا, تعلیمی اداروں کو آپ نے بائیو میٹرک کر دیا, انگوٹھے لگتے ہی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو نکاح رجسٹریشن کو بائیو میٹرک کر دیں, یہ جھنجھٹ ہی اینڈ ہو جائے گا کہ کوئی لے کے جائے گا تو شناختی کارڈ بنے گا. نہیں, اب جب انگوٹھے کا نشان جیسے ہی لگے گا, نکاح مینول آپ گھر میں کر لیں, دین آپ کو 1 ہفتے کے اندر آپ کنفرم اس لا کو کر دیں کہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو بائیو میٹرک کروانا پڑے گا اپنے نکاح کو. جیسے جا کے بائیو میٹرک ہوگا وہ نادرا میں ریکارڈ چلا جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا, آپ کی خفیہ شادیاں اس ملک میں کنٹرول ہوں گی, ٹھیک ہے, فراڈ شادیاں کنٹرول ہوں گی. خواتین آ جاتی ہیں میں اس کی بیوی ہوں, اس کی بیوی ہوں, اس کی بیوی ہوں, اور بذات خود نکاح خوان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے نکاح نامے ہمارے ہاں بن جاتے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جب ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یہ کہیں کہ جو ہمارا ڈسپلن ہے کہ نکاح فارم وہ ہم کہیں سے پروڈیوس کسی کے نام کا کروا سکتے ہیں جعلی سائنس کر کے, اور وہ ہمیں اس کی رجسٹریشن بھی مل جاتی ہے.
اچھا جب یہ عمل ہو جائے دین میں یہ سمجھتی ہوں کہ طلاق کی جو سچویشن ہے اس کو بھی ڈیفرنٹ کریں. یعنی فیملی جو قوانین ہے نا ان میں تھوڑی سی فیملی کی جو خاص طور پہ شناخت کے معاملات ہیں ان قوانین میں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے. طلاق بھی اسی طرح ہونی چاہیے. اگر آپ دے چکے ہو دین آپ یہ کرو کہ ود ان اے ویک یا ود ان اے منتھ اس کو بایو میٹرک کریں. یونین تمام یونین کونسلس کو, تمام آپ کے جو ٹاؤن میں سٹی میں جو جن اداروں کو اس کا اختیار ہے ان کو بایو میٹرک کریں. جب آپ طلاق دے دو دونوں فریقین جا کے انگوٹھے لگائیں اور وہ نادرا کے سسٹم میں اس کو ایک دوسرے کو آؤٹ کر دیں. اور جتنے بچے ہوں ان کے بے فام وہ خود ہی مطلب یعنی جب آپ بایو میٹرک ہو گئے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی وہاں سے جاری کرنا شروع کر دیں. یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے کہ میں اس کی بیوی ہوں یا وہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس تو جتنی بچیاں آتی ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. زیادہ تر 70% کیسز یہی ہوتے ہیں کہ نا باجی شناختی کارڈ نہیں ہے, اور اگر ہے تو زوجیت میں نہیں بنا ہوا, اور 2 بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے. ریسنٹلی ایک کیس آیا, اس کے اندر وہ کاغذ کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ دانش ڈسکس کیا تھا کہ وہ کاغذ پہ نکاح پڑھ لیا گیا کہ محض اس لیے کہ بندہ برٹشر ہے. تو نہ کوئی نکاح رجسٹریشن ہوئی نہ کچھ ہوا. اب اس بچی کے پاس بچے بھی موجود تھے, وہ بندہ آن ہی نہیں کر رہا تھا ان بچوں کو. اس نے کہا جاؤ جس مرضی فارم پہ چلی جاؤ, تم جاؤ جا کے لو خرچہ, تم پہلے ثابت کرو کہ یہ میرے بچے ہیں. دیکھیں یہ ایک المیہ ہے اس معاشرے کا. سخت سے سخت سزائیں رکھیں, ضمن میں سخت سے سخت سزائیں رکھیں دونوں فریقین کو, کہ اگر آپ لوگ نہیں آتے ہو 1 مہینے کے اندر نادرا میں یا مطلب وہاں پہ جہاں بایو میٹرک سسٹم ہم نے لگایا آپ کا, تو ہم آپ کو ہیوی جرمانے کریں گے. اس قوم کو الحمدللہ وہ ایک ہے نا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں نا. ہم جب میں خود بھی اس قوم کا حصہ ہوں, ہمیں جب پتہ ہوتا ہے نا کہ جرمانہ آنے لگا ہے پھر ہم دوڑ کے جاتے ہیں, پھر ہم وہ کام کرتے ہیں فٹ ہو کے, پھر مسئلے مسائل آدھے سے زیادہ ختم ہو جائیں گے. کورٹس میں جا کے جو شناخت کے ایشوز ہیں پھر ہمیں وہاں پہ ایفیڈیوٹ لینے پڑتے ہیں, 2 لوگوں کی منت کرنی پڑتی ہے, وہ سارے تماشے بھی اینڈ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. آخر پہ ہمارے ناظرین کو بالخصوص مرد و خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسی موضوع کے حوالے سے؟ یہ کہوں گی کہ عورت مارچ اور عورتوں کی آزادی سے باہر نکل کے نا تمام لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, اور اپنے ارد گرد میں موجود کمزور لوگوں کو اٹھائیں, ان کو اٹھا کے مطلب طاقتور بنائیں, اور محض جنس کی بنیاد پہ کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے آواز بلند نہ کریں. ٹھیک ہے, انصاف کی بنیاد پہ آواز بلند کریں. اگر کہیں پہ عورت ناحق کر رہی ہے تو عورت کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اگر کہیں مرد ناحق کر رہا ہے تو اس سے بھی خوف نہ کھائیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ اس ساری خرافات سے باہر نکل کے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں موجود, اپنے محلے میں موجود, اپنی کمیونٹی میں موجود ان کمزور لوگوں کو جو شعور شاید پھر بھی بیچارے رکھتے ہوں, نہیں وہ اپنی آواز اٹھا پاتے ہیں, ان کے لیے آواز بلند کریں جیسا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے ہماری نوجوان نسل یہ کام کرے نا, ان مسائل کو ہائی لائٹ کرے. پکنکوں کی تصویریں بنانا یا پکنکوں کی ویڈیوز بنا کے ان کو اجاگر کر دینا, ڈانس لگا دیے, فلاں جو ہے وہ یہ ٹک ٹاک ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ معاشرتی مسائل اور ان کے لیے آواز بلند کریں. میرا یہی میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. خدا کے لیے میں یہ کہتی ہوں اس ٹیلنٹ کو ٹک ٹاک پہ برباد مت کریں, اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے برباد کریں. بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھی محترمہ آسماء علی شان صاحبہ. بڑے احسن انداز میں انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.